وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں جی آج وزارت گئی تھی تو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو جو اظہار رائے پر پابندی پچھلے 4 سال جو کچھ میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ہوا، چاہے وہ میڈیا کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ شروع میں میڈیا ورکرز، رپورٹرز نوکری سے نکالے گئے کیونکہ جو معاشی صورتحال تھی میڈیا ہاؤسز کی یا جو بھی ایک طریقہ کار تھا پچھلی حکومت کا، تو اس میں ایک بہت ہی سیاہ دور سے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری ان ٹرمز آف فریڈم آف ایکسپریشن اور اظہار رائے کی پابندی، سینسرشپ، اور جو کچھ میڈیا ورکرز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ ہوا، بچیوں کے اسکولوں کے باہر سے اغوا کیے گئے، اپنے گھروں کے باہر پارک میں گولیاں لگیں، جس میں ابصار عالم صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب ہیں، اسی طرح حامد میر صاحب ہیں، اسی طرح جو اسد طور صاحب ہیں، جو لوگ جن نے یہ، اور کئی صحافیوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پروگرامز بند کرائے گئے ٹی وی چینلز کے اوپر۔ تو میں ان سب کے ساتھ ایک تو اظہار یکجہتی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن رہے گا تو نہ صرف وہ اس معاشرے کو ایوالو کرتا ہے، بلکہ جو اگر حکومت کے لیول پہ بات کی جائے تو وہ حکومت کو میری نظر میں اور میری جماعت کی نظر میں اس کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے، کیونکہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے جو میڈیا کرتا ہے حکومتوں کی، وہ انسیکیورٹی کی وجہ سے شاید کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کو چھپانا ہو، لیکن اس کے برعکس اگر وہ، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی ورکنگ میں، حکومت کی کارروائی میں اور بھی زیادہ حکومت کی کو تقویت دیتا ہے، اس کو اور زیادہ طاقت دیتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو PMDRA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو کالا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک دبی ہوئی میڈیا کی آواز کو مزید دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے ذریعے اس گاب میں جو پاکستان میڈیا ریگولیٹری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس وقت میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر بھی تھی، ہم نے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے باہر ایک ہم نے دھرنا بھی دیا تھا اپوزیشن نے، اور ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ تو میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جس شکل میں، جس شیپ میں ابھی تک کام ہو رہا تھا اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی کالا قانون نہیں لایا جائے گا، نہ اس کے اوپر کام ہوگا، جو کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن جو آئینی حق ہے ہر سٹیزن کا، اور جو آئینی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ لاگو نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو کسی بھی شیپ میں وہ اگر وزارت میں موجود ہے، کسی بھی فائل میں موجود ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز پر، جو میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم اکٹھے مل کر سٹیک ہولڈرز جو ہیں، وہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جس کے اندر بہت سی چیزیں، مجھے یاد ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے فیک نیوز پر بات کی تھی، اس کی ڈیفینیشن پر بات کی تھی جو ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، میڈیا ورکرز کے ساتھ مل کر ایک ایسا کنسلٹیٹو اس کا حل نکالا جائے گا جو سب کو قابل قبول ہو، جو قابل عمل ہو، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ان ایڈیشن ٹو پیمرا قائم نہیں کی جائے گی۔ دوسرا میں نے یہ کہنا تھا، ہمارا ایک جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیکا لا، جو انہوں نے آرڈیننس لانے کی کوشش کی، پیکا لا 2016 میں، وہ ہائی کورٹ میں، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، ان کے کہنے پہ پٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ کے اندر، اور اس میں اور بھی تنظیمیں گئی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے، جو کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور ہم انشاءاللہ ابھی جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر طاہر صاحب، جن کی اپنی جدوجہد جو ہے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے
اور اس کی پابندی کے خلاف ہے، تو اس میں ہم لوگ پیکا 2016 کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے، جہاں اس کو مس کنسٹرو کیا جاتا ہے، جہاں اس کا استعمال دوسری طرح گیپس موجود ہیں، جس کی وجہ سے پیکا آرڈیننس لایا گیا، جس کو استعمال کرتے ہوئے پیکا آرڈیننس۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی نے مجھے اہم ذمہ داری سونپی ہے، اعتماد کرنے پر پارٹی قیادت کی مشکور ہوں۔ اصلیاں توڑی گئیں، ان کے راتوں رات ان پہ FIR کٹائی گئی، پھر FIA کو اس کا دے دیا گیا، تو جہاں جو گیپ ہے ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو بھی ہم ریویو کریں گے، ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی بہتری لائی جائے گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو بھی ریویو کیا جائے۔ ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 4 سال پاکستان کی عوام نے گالی سنی، دھمکی سنی، دھونس سنی، گنڈا گردی دیکھی، بدماشی دیکھی، چاہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہو، چاہے وہ پارلیمان کے اوپر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو۔ یہ سارا ہم نے ایک سوسائٹی، معاشرے کے اندر جو ایک کنسلٹیشن، ایک ڈسکورس، ایک آرگیومنٹ، ایک دوسرے کا آرگیومنٹ سننا، اس کے اندر جو گھٹن دیکھی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا حکومت چلانے کے لیے، پارلیمان کے دروازے بند کیے، آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی، اس کے بعد میڈیا کے اوپر جس طرح کی جو زبان بندی کی گئی، جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ قانون کو استعمال کرتے ہوئی ہوئی، چاہے وہ آرڈیننسز کو استعمال کرتے ہوئی ہوئی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ یہ دھمکیاں، یہ گالیاں، یہ جو رویہ ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو افراتفری ہے، اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اس وقت ایک منتخب سبز پرچم جس میں تمام جماعتوں، تمام وفاق کی اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے، وہ حکومت اس وقت منتخب حکومت ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ جو ایک افراتفری کی جو ایک ایسی سچویشن ہے، اس سے ہم نہ صرف معاشرے کو باہر نکالیں گے، کیونکہ یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور اب اس رویے کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ جو قوانین کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے علاوہ یہاں جو کچھ ہوا، ہم کسی کو بے گناہوں کو، ابھی میں آج سن رہی تھی سٹیٹمنٹ، عجیب سٹیٹمنٹ تھی، لیکن میں اس کو بھی دہرانا نہیں چاہتی، لیکن ہم کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے اتحادی جماعتیں مل کر مسائل سے نمٹیں گے، اعتماد کرنے پر پارٹی قیادت کی مشکور ہوں۔ سابقہ دور میں صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، گزشتہ حکومت آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی گئی۔